اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم یہ درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان گزشتہ دروس کے ساتھ مربوط ہے۔ وہ یہ کہ خداوند متعال قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ فَيُضِلُّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، انسان آزاد ہے، انسان اپنے اختیار کے ساتھ افعال کو انجام دیتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے انسان اپنی مرضی کے ساتھ کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے افعال کو انجام دیتا ہے، تو یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت سے کیا مراد ہے پھر؟ کہ جس آیت میں خداوند منان یہ فرماتا ہے کہ جس کو خدا چاہے اس کو گمراہ کرتا ہے اور جس کو خدا چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا جبر لازم نہیں آتا یہاں پر؟ کیا انسان مجبور نہیں ہے یہاں پر؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر چند جوابات ہیں، جن میں سے ایک مختصر اور جامع جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے کہ خداوند منان کا جو یہ قانون ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو قوہ اختیار سے نوازا ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، تو اس قانون کے ساتھ کوئی بھی چیز ٹکرا نہیں کر رہی، تناقض نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی چیز اس کے مخالف نہیں ہے۔ خداوند متعال نے تمام اپنے افعال کو حکمت اور مصلحت سے انجام دیا ہے، سارے خدا کے افعال حکمت اور مصلحت کے مطابق ہیں، تو لہذا کوئی بھی خدا کا فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ جب اس اصل کو، اس قانون کو ہم مان لیا کہ خدا کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، تو یہ خدا کا فعل بھی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو بااختیار خلق کیا ہے۔ خدا کسی کو اس انداز سے، اگر انسان خود گمراہ ہونا چاہے تو خدا اس کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ہدایت پا جائے، یا جو انسان اپنی مرضی سے ہدایت لینا چاہ رہا ہے، اچھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، خدا اس کو گمراہ نہیں کرتا۔ اختیار انسان کے پاس موجود ہے۔ خداوند متعال نے جو انسان کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کے ساتھ کوئی بھی چیز تناقض نہیں کر رہی، کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا قانون نہیں جو انسان کے اختیار کے مقابلے میں ہو۔ ہاں، جو انسان اپنی مرضی سے گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ خود یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مثلا اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر خدا اس کو مجبور کرے یہ گناہ نہ کرے اور یہ کیا کرے، اچھا کام کرے، تو یہ جو خدا کا جو یہ قانون ہے کہ انسان کو خدا نے مختار خلق کیا ہے، با اختیار خلق کیا ہے، اس کے ساتھ ٹکرا نہیں کرے گا، بالکل ٹکرا کرے گا۔ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے، انسان آزاد ہے، انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب مرضی کا مالک ہے، انسان کے پاس قوہ اختیار ہے، تو آپ یہاں پر وہ قانون خود کیوں توڑ رہے ہیں؟ اگر خدا اس کو مجبور کرے کہ یہ کیا کرے، نیکی کے کام کرے، فقط نیکیاں انجام دے، تو پھر اختیار نہیں رہا، پھر تو یہ نیکیاں کرنے میں یہ کیا ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ گناہ کرنے میں کیا ہے، با اختیار ہے، خدا اس کو مجبور نہیں کرے گا، ہدایت کا سامان اس کے لیے فراہم کیا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کے لیے دو ہادی مقرر کی ہیں، دو حجتیں ہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ان للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرۃ وحجت باطنۃ، فاما الظاہرۃ فالرسل والانبیاء والائمہ، واما الباطن فالعقول۔ خداوند متعال نے انسان پر دو حجتیں قرار دی ہیں، کچھ حجتیں ظاہری ہیں اور ایک حجت کیا ہے، باطنی ہے۔ باطنی جو حجت ہے وہ انسان کا عقل ہے، لیکن ظاہری جو حجت ہے وہ رسول ہیں، انبیاء ہیں، اہل بیت علیہ السلام۔ خدا نے ہدایت کا سامان ہر انسان کے لیے مقرر کیا ہے، انسان کے درون میں، انسان کے اندر میں خدا نے عقل جیسی نعمت انسان کو عطا کی ہے۔ یہ انسان ہمیشہ اس کو یہ عقل، یہ ضمیر یہ ٹوکتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو،
اگر اچھا کام انجام دیتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کی تشویق کرتا ہے، اس پر وادار کرتا ہے، لیکن جو انسان برے کام کرتا ہے تو اس کی ملامت کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء، رسول اور اہل بیت علیہ السلام وہ بھی ان انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر کام کرتے ہیں، ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اب جو انسان اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے تو نبی اور رسول بھی اس کو مجبور نہیں کرتے، انبیاء اس کو مجبور نہیں کرتے، امام اس کو مجبور نہیں کرتا، کیونکہ خداوند متعال نے اس کو کیا کیا ہے؟ مختار خلق کیا ہے۔ تو لہذا یہ کوئی نہ کہے کہ یہ انسان کیا ہے؟ مجبور ہے۔ تو یہ پھر کیوں کہا گیا کہ خداوند متعال اس کو گمراہ کرتا ہے؟ گمراہ نہیں کرتا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ انسان جب حجت ظاہری، حجت باطنی کو اس نے قبول نہیں کیا، عقل جیسی دولت کو اس نے قبول نہیں کیا، عقل کا اس نے نہیں مانا، اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو نہیں مانے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب خداوند متعال اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان مجبور نہیں، اپنے اختیار سے اگر باکمال بننا چاہتا ہے تو اتنی راہیں فراہم کی ہیں، اتنے واسطے فراہم کیے تاکہ انسان کیا بنے؟ اس کمال کی منزل تک پہنچے۔ تو لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کی آزادی کے یہ چیز خلاف ہے، انسان کی آزادی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسان آزاد ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے خداوند متعال نے انسان کو، اگر ایسے ہوتا جیسے اشاعرہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تو ایسے ہوتا کہ سارے انسان کیا کرتے؟ نیکیاں انجام دیتے۔ نہیں، انسان کو خداوند متعال نے با اختیار کیا ہے، قوہ اختیار سے نوازا ہے، آزادی دی ہے کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام۔ اگر اچھے کام انجام دو گے تو قرب الہی حاصل ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن اور قبر و حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم انعامات سے نوازے گا۔ اگر تم برے کام انجام دو گے تو اس کی سزا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ تمہارے پاس اختیار ہے۔ اور یہ گمراہی اور ہدایت اس حساب سے خدا نے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے، اور گمراہی حساب سے کہ اب یہ انسان اپنے اختیار سے خدا سے دور ہو گیا، اپنے اختیار سے رسول سے دور ہو گیا، اپنے اختیار سے امام سے دور ہو گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ، خدا نے اب اس انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا یہ اب کیا ہے؟ گمراہ ہو گیا ہے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔